حاضرین جمعہ، انبیاء کرام میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔ ہر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کم و بیش تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار ایک ایسے رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما جو لوگوں کو کتاب کی تلاوت کر کے سنائے، لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان کرائے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں نیک اولاد کا، جس دعا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح سے ہے کہ جب اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑنے کے لیے گئے، مکہ جہاں پر ایک چڑیا تک نہیں تھا اڑنے والا، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی وہاں رہنے والا شخص تھا، ایسی سرزمین پر جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے بجا لانے میں ایسی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان اس مثال کو قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ایسی مثال قائم کی رہتی دنیا تک کوئی انسان اس مثال کو قائم نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی سرزمین پر اپنی بیوی اور بچے کو جو بڑی منت بڑی سماجت بہت آرزو کے بعد حاصل ہوا، بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوتا ہے، جب حکم ہوا کہ ایسے اپنے بچے اور بیوی کو ایسی سرزمین پر چھوڑ کر کے آ جائیے، ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو بھی بجا لایا، اور ایسے موقع سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو اپنی اولاد کو تیرے گھر کے نزدیک بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کے آیا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ ان دعاؤں میں سے ایک اور دعا ہے جس کی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی، میرے گھر والے کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بچے کو بھی، میرے ماں کو بھی اور میرے باپ کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ چاہے آپ کتنا نا امید کیوں نہ ہو گئے ہوں، سب سے پہلی بات تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید ہونا نہیں چاہیے، لیکن چاہے دیر کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، عمر ڈھلی کیوں نہ جائے، تمام دروازے بند ہو جائے،
کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ عنایت کرتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، 26ویں پارے کے سب سے آخری صفحے پہ ہے یہ آیت، 26ویں پارے کے سب سے آخری صفحے پہ یہ آیت ہے کہ چند فرشتے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں، اور گھر پر آنے کے بعد کہتے ہیں فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کو غلام علیم یعنی کہ جانکار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام وہاں پر، یہاں پر اسحاق علیہ السلام مراد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت دینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے جو حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب یہ بات سنتی ہے کہ میرے گھر میں اور میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب یہ بات سنتی ہے تو چیختے ہوئے فرشتوں کے پاس آتی ہے اور فسکت وجہا، اپنے چہروں پر تماچا مارتی، ہائے توبہ یہ کیسا، یہ میں کیا سن رہی ہوں، اور کہتی ہے وقالت عجوز عقیم، فرشتوں میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، بچہ پیدا ہونے کے لیے بڑھاپا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ بچہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب حیض کی حالت اور حیض کے ایام حیض آنا ہو۔ 12 سال کی عمر کے بعد تقریباً 40 سال کی عمر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، کم و بیش حالات اور جگہ کے اعتبار سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی میرے پیٹ سے، تعجب کے انداز میں کہتی ہے کہ قالت عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ دیکھیے اب یہاں پر سارا کام اور دنیا کے جتنے اطباء ہیں، حکیم ہیں، سارے یہاں فیل ہو گئے۔ کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے بڑھاپا نہیں ہونا چاہیے، بچہ پیدا ہونے کے لیے حیض کے ایام سے ہونا چاہیے، لیکن یہ سارا سلسلہ کہہ دیا۔ فرشتوں نے کہا قالو کذالک قال ربک، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جو جب چاہے، جس طرح سے چاہے، جیسے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بچہ کو پیدا کیے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، چاہے بغیر ماں کے پیدا کرے جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں سارا کا سارا کچھ ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے نے آ کر کے کہا کہ تجھ سے لڑکا ہونے والا ہے، تو مریم علیہ السلام نے بھی بڑی حیرت اور تعجب میں کہا کہ مجھ کو کسی انسان نے نہ چھوا ہے اور نہ میں کسی انسان سے ملی ہوں، پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اگر چاہے تو وہ چیز ہو کر کے رہنے والا ہے۔ ساری عقلیں، ساری ذہن ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو سب کچھ فیل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے، انسان کا ہر پارٹ اور ہر عضو کام کرنا بند کر دیتا ہے، طبیب بھی جواب دے دیتا ہے، حکیم اور ڈاکٹر بھی اب جواب دے دیتا ہے کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن پھر اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حرکت پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ایک بات اب یہ معلوم ہوئی کہ چاہے وقت جیسا بھی ہو، کتنا ہی حالات ناگفتہ بے ہوں، کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی عمر میں جا کے اللہ سے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کیا کہ نہیں کیا؟ شرط کیا ہے اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے فریاد کی جائے، اللہ سے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے۔
آج ہم سجدے میں ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور رہتا ہے۔ جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے نماز کے اندر اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے، ہم دنیا کے معاملات کو سوچتے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دنیا کے معاملات سمجھتے رہتے اور سوچتے رہتے ہیں۔ بھلا بتلائیے ایسے سجدے سے کیا فائدہ، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ پتا چلا کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لو کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے لگانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پہلے کیا کہا؟ ابراہیم اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ پتا چلا پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے سدھرنے کی دعا کیجیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ ارے نماز پڑھنے نہیں گیا، خود گارجین نمازی نہ ہے اور بچے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے جاؤ۔ خود گارجین ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل میں ملوث رہتے اور کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ موبائل چلا رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں صبح اسکول جانا ہے، صبح پڑھنے جانا ہے، سو جاؤ۔ میرے بھائیوں، بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا، اگر ہم سدھر جائیں تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی، اے میرے پروردگار پہلے مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، پھر کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ اس سے پتہ یہ چلا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک باپ کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ رد نہیں کرتا، ٹھکراتا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک ہوتا ہے دعوت الوالد لولدہ، باپ کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا اللہ ٹھکراتا نہیں ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک اور کا اضافہ، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے۔ اے اللہ میری اصلاح فرما، میرے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے پروردگار مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت کو بھی، میرے خاندان والے کو، میرے اہل و عیال کو، میری بیوی بچے کو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور دعا یہ عبادت ہے، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پھر دعا کی قبولیت کے لیے مزید کہتا ربنا وتقبل دعا، میرے پروردگار میری اس دعا کو تو قبول فرما لے۔ پتا چلا ہمیں عبادت کرنی ہے، صرف عبادت پر اکتفا نہیں کرنا ہے، عبادت کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے بعد صرف نماز پر اکتفا نہ کریں بلکہ دعا کریں اللہ ہماری نماز کو تو قبول فرما لے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے روزہ کو تو قبول فرما لے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری خیرات کو تو قبول فرما لے۔ پتا چلا نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ، نیکی کی توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اس نیکی کے قبول ہونے کی دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ میری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ میری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ اس آیت سے مفہوم اور اس آیت سے سبق ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر جو مرکزی بات اور اصل مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز کے تعلق سے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں نماز کے تعلق سے۔ آج ہم میں کا ہر کوئی شخص برائی کے تعلق سے تو خیر خواہ ہوتا ہے کہ یہ برائی کا موقع ہمیں کب ملے، یہ گناہ کرنے کا ہمیں کب ملے، لیکن نیکی کرنے کی توفیق وہ کبھی اللہ سے نہیں مانگتا۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ نیکی کے ذرائع پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین سے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نیکی کی توفیق دیتا ہے, اسی لیے نیکی کی توفیق کرنی چاہیے. اور یہ کبھی کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا, پھر اس کے دل میں خیال آیا, اللہ نے توفیق دی اس کو توبہ کرنے کی. اب کہیں گے کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں, اتنے بے نمازی ہیں کہ ہم کو اللہ خیر کی توفیق ہی نہیں دے گا. بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ رہتا ہے کہ حضرت ہم تو اتنے گناہگار ہیں, اللہ ہمیں معافی نہیں کرے گا. ارے اللہ کی رحمت کو آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, حدیث قدسی ہے, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو, اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم میرے پاس دنیا بھر کے برابر روئے زمین, کتنی بڑی زمین ہے, زمین کے برابر بھی اگر تم گناہ لے کر کے میرے پاس آؤ گے لیکن اس کے اندر شرک نہ رہا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اتنی ہی مغفرت لے کر کے میں تیرے پاس آؤں گا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے. گناہ میں ملوث رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, نہیں. آپ رحمت کی جستجو تو کیجئے, آپ اپنا دل تو اس کی جانب لگائے. 99 لوگوں کا قتل کرنے والا پھر 100 بھی قتل کر لیتا ہے لیکن اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ایسا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تو انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے. ایک شخص کنویں کے اندر اترتا ہے, پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا. ایک زانیہ عورت کتے کو پانی پلاتی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, اعمال کو نہیں دیکھتا. آپ کس نیت سے عمل کر رہے ہیں, آپ کے دل کے اندر کیا نیت ہے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے, انسان کے جسموں کو اور ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا. میرے بھائیو, نماز ایک محتم بشان عمل ہے اور شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے عظیم عمل ہے. شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو, کہو کہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی کہ ایک اللہ ہونے کی گواہی دو اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شہادتین کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو. نماز یہ شہادتین کے اقرار کے بعد دوسرا بنیادی رکن ہے اسلام کا. یہ نماز وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جب امت محمدیہ پر فرض کرنا ہوا تو آسمان پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. دنیا جتنی بھی عبادتیں فرض ہوئی, روزہ, زکوٰۃ یا جو بھی عبادتیں تھیں, سب اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر فرض کیا. لیکن جب نماز کی باری آئی, سن 10 نبوت کی بات ہے, سن 10 نبوت کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی وفات کی وجہ سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ مغموم رہنے لگے. اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان کی سیر کرائی, آپ کو آسمان پر بلایا اور بلانے کے بعد آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. وہ تو قربان جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کی فطرت سے وہ واقف تھے, انسان کی فطرت سے وہ واقف تھے کہ انسان کس طرح سے پھیرے بدلتا اور کس طرح سے پیترا بدلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پاس گئے تھے, اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا عطا کیا؟ کہا 50 وقت کی نماز عطا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جائیے اللہ سے تخفیف کروائیے, میں جانتا ہوں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں, آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور تخفیف کا سوال کرتے ہیں, اللہ اس میں کچھ کم کر دیجئے. 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کتنی نمازیں بچی؟ کہا کہ 5 کم کیے. کہا پھر جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے, میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت نہیں کر سکتی.
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں بار بار موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے درمیان آتا اور جاتا رہا، اتنی دفعہ کیا کہ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 5 وقت کی نماز اب تمہاری امت کے اوپر فرض ہے، لیکن ثواب 50 وقت کی ہم دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے، کہا 5 وقت کی نماز ہے، 1 وقت کی نماز 10 نماز کے برابر ہے، 5 وقت کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 50 وقت کی نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب کتنا ہوا؟ کہا 5 وقت کی نماز اللہ نے اب کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آپ پھر جائیے اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہمیں شرم آتی۔ میرے بھائیوں، 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا، وہ بھی اس نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو آسمان پر بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ عطا کیا۔ آج ہمیں اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، اسے بڑے سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ خراب نہ ہو جائے، اس کی ریپیئرنگ کرواتے ہیں۔ یہ خاص تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم امت محمدیہ پر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اس تحفے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم نماز کے کتنے پابند ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز وہ عمل ہے جو انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے پاس اگر نہر ہو، تم میں سے کسی کے گھر کے قریب کوئی نہر ہو، کوئی تالاب ہو، کوئی کنواں ہو، اور وہ انسان دن میں 5 مرتبہ اس تالاب میں غسل کرے، 5 مرتبہ اس کنویں سے غسل کرے، 5 مرتبہ ہینڈ پمپ چلا کر کے وہ غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی بھی گندگی اور کوئی بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہتا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ غسل کرتے ہیں تو باقی نہیں رہتا ہے، اگر کوئی 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی معاملہ نماز کا بھی ہے، اگر کوئی 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل یعنی کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر کسی نے ابھی جمعہ کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز میں حاضر ہوا، تو ظہر اور عصر کے درمیان کی جتنی بھی گناہیں ہوں گی، صغیرہ گناہ، اللہ نماز کے پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات بہت ناگفتہ بے ہیں، ہر جگہ مسلمان بے یار و مددگار ہے، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں، جو سپر پاور ہے، تمام طاقتور کا طاقتور ہے، ہر طاقتور کی طاقت وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے طاقتور ذات سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جو شروع اسلام میں اللہ نے بلندی عطا کی تھی اسلام کو، آج بھی وہ سر بلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ شرط اتنی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے ویسے ہی مضبوط کریں جیسے صحابہ کرام نے مضبوط کیا تھا۔ صحابہ کرام کتنے تھے؟ جنگ بدر کا معاملہ ہی لے لیجیے، صرف 313 تھے، وہ بھی سب ہتھیار بند نہیں تھے، نہتھے تھے۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ کی نصرت ہوئی 313 پر، اور 1000 پر غالب آ گئے، اور وہ دشمن شکست کھا کر کے فرار ہو گئے مکہ کی جانب۔ شرط کیا ہے؟ وہ اللہ سے لو لگانے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے لو لگانے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز میں آنا شروع کر دیں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، یقین مانیے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم دنیا میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دنیا ہماری نہ بھی سنوری تو لیکن آخرت جو دائمی ہے اور یقینی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ بالکل ہمارا صحیح اور صحیح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں،
موضوع بہت ہی لمبا ہے، وقت کی قلت ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اسلام کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر کوئی نماز کو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اگر آپ مسلمان کسی کو کافر کہہ دیے تو بہت غصہ ہوگا اور آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، تم نے مجھے کافر کیوں کہا؟ بھائی آپ نے نماز چھوڑی، جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر نماز کہیں پر معاف ہونی ہوتی، نماز کہیں پر معاف ہونی ہوتی تو میدان جنگ ہوتی، جنگ کے میدان جہاں دشمن آمنے سامنے ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میدان جنگ میں بھی اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم کرو، جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے۔ اس کے نماز کا طریقہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے، کچھ لوگ نگرانی میں رہتے ہیں، کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی عذر، آج لوگ بہانہ بناتے، مولانا پاک آج نہیں ہے، آج غسل نہیں کیے، کل سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیو یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ عذر قبول نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اگر کوئی عذر مانے ہوتی، کوئی عذر قبول ہوتی اللہ کی نظر میں تو میدان جنگ ہوتی کہ دشمن ہے کیسے نماز پڑھے گا، لیکن وہاں بھی مردوں کو نماز معاف نہیں۔ ہاں عورتوں سے نماز ساقط ہو جاتی ہے ان ایام میں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان عورتوں پر نماز معاف ہے، لیکن مردوں سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے، بیٹھ کر نماز کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لیٹے لیٹے نماز پڑھیے۔ اگر لیٹ کے بھی نماز کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گنجائش رکھی کہ آدمی اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بے نمازی کا انجام میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کی طرح ہوگا، قارون جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا خزانہ سمیت، فرعون جس کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے اسے ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے بھائیو، بے نمازی کا انجام قارون، حامان، فرعون کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہی میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تھا، اس درمیان دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے اور ایک دشوار پہاڑی پر لے چلے، پھر اس کے بعد کچھ مناظر ہمیں دکھائے۔ اس مناظر میں سے ایک منظر یہ تھا کہ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا کہ ایک شخص تھا جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، پھر اس کے سامنے ایک فرشتہ جو تھا بھاری بھرکم پتھر لیے ہوا تھا، اس پتھر سے اس انسان کے سر پر مارتا تھا اتنی تیز کے ساتھ کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا تھا اور پتھر لڑک کر کے کہیں دور جاتا تھا۔ پھر وہ فرشتے جب وہ اس پتھر کو لانے جاتے، اس درمیان اس کا سر پھر اسی حالت پر اور ٹھیک ہو جاتا، پھر فرشتے اس کے سر پر پتھر مارتے اور یہ معاملہ چلتا رہتا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم میں انہیں سزا دی جاتی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نماز کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز کی حفاظت کیجیے، نماز کو اس کے وقت میں پڑھیے، یہ اللہ کی جانب سے رحمت طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب بھی کوئی دقت آتی، فوراً نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ اللہ رب القرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں
نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہم چاہ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، مل جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے پست نہیں کر سکتی ہے، شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم تمامی مسلمانوں کو، ہم جو اب تک بھلے بھٹکے ہوئے تھے، بچھڑے ہوئے تھے، اللہ ہم تمام لوگوں کو تو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے، بیوی، اہل و عیال، ماں باپ، تمام لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے جو ابھی تک عبادت کی، اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی، اللہ رب العالمین کوتاہیوں کو تو دور فرما دے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین نے شفا یابی عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو تو آسان فرما دے، اللہ ہمیں جو لا ولد ہے اللہ رب العالمین سے اولاد کی نعمت عطا فرما، اللہ عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کے بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ رب العالمین اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی نماز کے انتظام کرنے کے لیے جو بھی اس مشن میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے صحت کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر، ان کے مال کے اندر تو برکت عطا فرما، اس طرح کی ذمہ داری ہر کسی کو ادا کرنے کی اللہ رب العالمین تو توفیق عطا فرما۔ ایک مسجد کی خدمت کرنے والا ایک ادنا بھی خادم اللہ رب العالمین کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا مرتبہ کا حامل ہے۔ ایک کالی کلوٹی عورت، حدیث میں آتا ہے ایک کالی کلوٹی عورت مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، کچھ دنوں وہ بیمار رہنے لگی، اتفاق سے ایک رات اس عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام چونکہ رات کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس عورت کو دفن کر دیا، اس صحابیہ کو، اس خاتون کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، اس کی حالت کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی اور ہم نے انہیں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کہتے ہیں افلا آذنتمونی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں رات تاریک تھی اور ایک معمولی سی عورت تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو دینا اور خبر دینا صحیح نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ایسا نہیں ہے، دلونی علی قبر، مجھے اس کی قبر بتاؤ، قبر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ جھاڑو لگانے والی حضرت بلال کالے کلوٹے اور غلام تھے، جب اسلام لائے اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کیے، اتنا بڑا مقام عطا کہ اللہ نے کہ وہ مؤذن بن گئے۔ اسی لیے مسجد کا جو ادنا بھی خادم ہوتا ہے، ادنا بھی کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اس طرح ہمیشہ ہر جمعہ کے لیے اکٹھا ہونا، اس کے لیے انتظام کرنا، یہ نہایت ہی بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ اس میں کسی ایک آدمی پر چھوڑنا صحیح نہیں ہے، تمام لوگ مل کر کے، بانٹ کر کے اس کام کو انجام دیں، اور ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کی کام میں اور خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرے، اللہ ان کے مال و اولاد میں تو برکت عطا فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، جب تک اللہ ہم سب کو زندہ رکھ، اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔